فضیلت کے حوالہ سے آج ایک آخری درس ہے، اس کے بعد ہم اگلے عنوان کی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ آج ہم نے چند احادیث مبارکہ اس حوالہ سے ذکر کرنی ہے۔ اس حوالہ سے سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک درس میں پہلے بھی آ چکی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو قرآن حکیم کو سیکھنا اور سکھانا یہ فضیلت اور مرتبے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا تعلق اس کے ساتھ قائم رکھے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جو وہ اپنے گھر کو لوٹے، أَن يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثٌ خَلَفَاتٌ عِظَامٌ سِمَانٌ، تو گھر کو لوٹے تو وہاں پر 3 موٹی تازی بڑے قد والی حاملہ اونٹنیاں اس کو ملیں۔ قلنا نعم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم سب کو پسند ہے کہ اگر یہ اونٹنی یہ عرب کی ایک بہت بڑی دولت تھی تو اگر ہمیں یہ دولت ملے تو ہمیں یہ بڑا پسند ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالثَّلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ خَلَفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ، کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی نماز کے اندر پڑھ لے وہ بہتر ہیں ان 3 اونٹنیوں سے جو موٹی تازی بڑے قد والی اور حاملہ اونٹنیاں ہیں۔ تو ان کی نسبت صرف 3 آیتیں نماز کے اندر پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر دونوں کے اندر موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا ہے تو وہ عزت والے نیکوکار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو ایسا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اس کے اندر اٹکتا ہے اور یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے قرآن پڑھنا، اس کے باوجود وہ پڑھ رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہوں گے، دوہرا اجر اس کو ملے گا، ایک قرآن حکیم پڑھنے کا اور ایک اس معاملے میں کوشش کرنے کا بھی اجر، کہ زبان اس کی جو ہے وہ پوری طرح ساتھ نہیں دے رہی، اس کے باوجود وہ محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دانستہ پھر کہیں کہ چلو جی ہم پھر قرآن صحیح طرح سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ چلو اٹک اٹک کے پڑھیں گے تو دوہرا اجر ملے گا۔ نہیں بھائی، دانستہ ایسے کرنے سے کہ ہم سیکھیں ہی نہیں اور اٹک اٹک کے پڑھیں تو الٹا شاید گناہ ہی ملے۔ یہ واقعی جو حقیقتاً کوشش کر رہا ہے سیکھنے کی،
لیکن وہ صحیح سیکھ نہیں پاتا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن دل سے کوشش ضرور کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور جو مہارت رکھتا ہے تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا۔ اللہ اللہ۔ جامع ترمذی کے اندر، سنن نبی داود کے اندر اور مشکات کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقراها، پس بے شک تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی کہ جس کو تو پڑھے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھتا ہوں، وہ اپنی رائے دیا کرتے تھے اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے، کہ ایک بندے نے زندگی میں جتنی دفعہ قرآن حکیم مکمل کیا ہے اس کو وہاں پر بھی اتنی دفعہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ دنیا میں ختم کیا ہے تو وہاں پر اتنی زیادہ دفعہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، تو پھر زیادہ بلند مرتبہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے زندگی میں کوئی 10-15 دفعہ پڑھا ہے تو اس کو 10-15 دفعہ موقع دیا جائے گا، اگر کسی نے 100-150 دفعہ پڑھا ہے تو اس کو 100-150 دفعہ موقع دیا جائے گا، اور پھر وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ اب جنت کے اندر یہ چڑھنا جو ہے، مسلسل چڑھنا، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ایک مشقت والی بات ہے، لیکن وہاں پر کوئی مشقت نہیں ہوگی، چڑھتا تو جائے گا لیکن مشقت کے بغیر چڑھتا جائے گا۔ جنت کے اندر کوئی مشقت والا معاملہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اللہ۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نبی داود کے اندر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جو قرآن کو پڑھے اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرے، البس والداہ تاجن یوم القیامہ، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ ذوہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، کہ جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی اعلیٰ ہوگی کہ جیسے تمہارے دنیا کے گھروں میں کسی میں سورج آ جائے تو اس سورج کی جتنی روشنی ہے اتنی اس تاج کی روشنی ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تاج پہنایا جائے گا یہ تو ہے اس کے والدین کے لیے، تو پھر خود اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا یہ تم خود اندازہ کر لو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے متعلق کہ جو خود عمل کر رہا ہے، تو جو عمل کرنے والے کا باپ ہے، ماں ہے، ان کو تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا تھا، انہوں نے اس کو قرآن سکھانے کا اہتمام کیا تھا، اس لیے ان کو بھی اعزاز دیا جائے گا۔ لیکن جو پھر خود پڑھ کے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو رہا ہے تو اس کا اپنا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو بندوں میں، رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، رجل علمہ القرآن
فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اس کو قرآن کا علم حاصل ہے، پھر وہ رات کے وقتوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن کے وقتوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ فَسَمِعَ جَارٌ، پھر اس کا ایک پڑوسی سنتا ہے۔ فَسَمِعَ جَارٌ لَهُ، اس کا ایک پڑوسی سنتا ہے۔ فَقَالَ، اور وہ پڑوسی کہتا ہے لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، کہ کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے، یہ مجھے بھی سعادت مل جائے جو اس فلاں کو سعادت ملی ہوئی ہے۔ فَعَمِلْتُ مِثْلُ مَا يَعْمَلُ، تو جس طرح یہ عمل کر رہا ہے کاش میں بھی اس طرح عمل کروں۔ تو یہ اس کا پڑوسی سن کے کہتا ہے تو یہ حسد، یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ اللہ، اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور وہ اس مال کو حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ، تو پھر ایک آدمی کہتا ہے، اس کا پڑوسی کہتا ہے کہ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، کاش کہ مجھے بھی دیا گیا ہوتا مثل اس کی کہ جو اس کو دیا گیا ہے۔ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، تو میں بھی عمل کرتا مثل اس کی کہ جو یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ حسد، یہ رشک جائز ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمائے ہیں حسد کے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو بندوں کے متعلق۔ ایک ہے رشک، عربی میں رشک کے لیے الگ لفظ ہے، غبطت کا لفظ ہے، اور دوسرا لفظ ہے حسد۔ رشک اور حسد میں فرق ہوتا ہے۔ رشک جو ہے وہ جائز ہے اور حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ رشک کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آئی نا تو بندہ کہے کہ چلو اس کے پاس ہے، اللہ اس کو بھی مبارک کرے، اور یا اللہ میرے پاس بھی آ جائے، کاش میرے پاس بھی آ جائے۔ وہ دوسرے کی نعمت کا زوال نہیں چاہتا، جو رشک کرتا ہے نا وہ دوسرے کی نعمت کا زوال نہیں چاہتا کہ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، لیکن کاش میرے پاس بھی آ جائے۔ یہ ہے رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہا جائے کہ وہ دیکھو کیوں ہے، وہ دیکھو ہٹ جائے، میرے کو آ جائے، تو یہ حسد ہے۔ اب حسد جو ہے وہ تو کسی معاملے میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر حسد یہاں پر بھی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملے بتلائے ہیں کہ بے شک وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتا ہے، لیکن اگر بندہ کو یہ کہے نا کہ وہ نہ کرے، وہ دیکھو نعمت چھن جائے اور مینو حاصل ہو جائے، تو پھر تو یہ جائز واقعی نہیں رہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہاں حسد بھی جائز ہے۔ مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غبطت ہی ہے، رشک ہی ہے، لیکن لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا استعمال کیا ہے، حالانکہ جو حسد کا حقیقی مفہوم ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، وہ حقیقت میں یہاں پر بھی جائز کوئی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مراد غبطت ہے، رشک ہے، تو رشک کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ غبطت کا کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ حسد کا کیوں استعمال کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ رشک تو کسی بھی اچھی چیز میں جائز ہوتا ہے، وہ صرف ان دو چیزوں میں تو جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان صرف دو چیزوں کا ہی کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ پھر ان میں حسد بھی جائز ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ بظاہر الجھا ہوا لگ رہا ہے کہ حسد حقیقت میں تو ان دو چیزوں میں بھی جائز کوئی نہیں بنتا۔ مال اگر کوئی بندے کے پاس ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم یہ اپنے دل میں خواہش رکھیں کہ یا اللہ اودا مال ختم ہو جائے؟ یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ چلو ٹھیک ہے اس کے پاس ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کو اور توفیق دے، لیکن یا اللہ ہمارے پاس بھی آ جائے، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ اس کا ختم ہو جائے، یہ تو جائز کوئی نہیں ہے، ان دو چیزوں میں بھی جائز کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد کے استعمال کیے،
اور مراد آپ کی رشک ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشک تو ہر چیز میں جائز ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں خاص ہی کیوں کی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مراد تو ہے رشک، لیکن رشک کی انتہا مراد ہے، رشک کی اتنی انتہا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ جیسے یہ تو حسد میں مبتلا ہو رہا ہے۔ رشک کی اتنی انتہا بھی ان دو معاملوں میں جائز ہے، کسی اور معاملے میں اتنی انتہا رشک کی جائز نہیں ہے کہ جو حسد محسوس ہونے لگ جائے۔ تو ہے مراد رشک ہی ہے، لیکن رشک تو ہر اچھے معاملے میں جائز ہوتا ہے، یہاں ذرا زیادہ جائز ہے، یہاں رشک کی انتہا جائز ہے، لیکن وہ 100% حسد کے معنی والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اس لیے استعمال کیا تاکہ مراد واضح ہو جائے کہ رشک کی یہاں پر انتہا بھی جائز ہے، جو حسد کے قریب قریب پہنچنے والی چیز ہے وہ بھی ان معاملے میں جائز ہے، ان دو جگہ پر۔ اللہ اللہ، یعنی ان کی بہت زیادہ خواہش کرنا بھی جائز ہے ان دو معاملوں میں، کہ اللہ کا قرآن اس کا علم ہمیں حاصل ہو، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف علم حاصل نہ ہو جائے بلکہ اس کے اوپر عمل ہو، اس کی تلاوت ہو رات اور دن کے وقتوں میں، اور دوسرا یہ کہ مال مل جائے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے، حق کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے۔ صرف مل جانے کی خواہش وہ جائز نہیں ہے اس انداز میں کہ جو رشک کے جو حسد کے درجے کے قریب پہنچنے، مل جانے کی خواہش رکھنا جائز ہے بس، لیکن وہ اتنی آگے تک بڑھ کے رکھنا کہ جو حسد کے درجے پر پہنچنے لگ جائے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جس وقت اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے نا، تو پھر جائز ہے کہ یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک حاکم میں بھی، مسند احمد اور بہقی میں بھی، ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ بے شک وہ بندہ کہ جس کے پیٹ کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی جس کے اندر قرآن کا کوئی علم نہیں ہے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالبیت الخرب، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ویران گھر ہو۔ تو اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے کہ وہ اس کا اوپر کا ڈھانچہ تو سارا بنا ہوا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ تو اگر انسان کا بھی ڈھانچہ تو بنا ہوا ہے لیکن اندر قرآن کی دولت نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی ہے کہ انسان کا خالی ڈھانچہ ہے، قرآن سے تعلق مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ یہ خالی ڈھانچہ ویران گھر نہ رہے بلکہ یہ اندر سے بھی آباد ہو جائے۔ اللہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس پر نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جو ایک حرف بھی پڑھے تو اس کے لیے جو نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور لیکن الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ تینوں کو الگ الگ واضح کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں الف لام میم کو ایک حرف جو ہے وہ بتلا رہا ہوں، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ صرف الف لام میم پڑھنے سے بھی 30 کے برابر نیکیاں مل جاتی ہیں، 3 نیکیاں جو 30 کے برابر ہے وہ مل جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے،
اللہ اللہ. بعض احباب وہ اس غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ام القرآن ہے تو یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی ایک بڑی سورت سکھاؤں گا. تو قرآن کی بڑی سورت کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر مسجد سے نکلنے کے بالکل جب قریب ہو گئے نا تو صحابی نے خیال کیا کہ شاید یاد نہیں رہا, اب تو بالکل نکلنے لگے ہیں. تو وعدہ کیا تھا تو نبی وسلم کا وعدہ جو ہے وہ بے خیالی کے اندر کہیں ان کو بھول گیا ہو تو وہ وعدہ خراب نہ ہو جائے. تو صحابی نے یاد دلایا, آقا آپ نے تو کہا تھا, کیونکہ نبی وسلم نے لفظ بھی یہ بولا تھا کہ بڑی سورت سکھانی ہے. تو اب بڑی سورت جو سکھانی ہے تو اس پہ تو صحابی کا خیال تھا کہ وقت لگے گا کافی, لیکن اصل میں مراد تھی کہ قدر کے لحاظ سے وہ بڑی ہے, وہ قدر کے لحاظ سے وہ بڑی ہے, اہمیت کے لحاظ سے وہ بڑی ہے. تو صحابی نے یاد دلایا کہ آقا آپ نے تو کہا تھا میں نے ایک بڑی سورت سکھانی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ بڑی سورت ہے, یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. تو یہ قرآن کا حصہ ہے, سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے. غلط فہمی کے ساتھ اس کو باہر نکالنا وہ مناسب نہیں ہے, غلط چیز ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے, آیت ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تفصیل اس پر آ جائے گی. فی الوقت سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں تو وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ سے. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم کی بجائے لفظ الحمد کی مثال دے دیتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الحمد ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, ہا الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, دال الگ حرف ہے. نبی قسم نے مثال دی نا الف لام میم کی, وہ کتنے حرف ہے؟ 3 ہیں. یہاں پر تو بات اور پھیل جاتی, یہاں پر 5 ہیں. تو نبی صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الحمد ایک حرف ہے بلکہ 5 کو الگ الگ کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ اس سے تو بات اور واضح ہو جاتی, اور زیادہ پھیل جاتی, 3 کی بجائے 5 حرفوں کی مثال آ جاتی. لیکن نبی قسم نے جو الف لام میم کی مثال دی ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے. الحمد کی مثال نہیں دی, الف لام میم کی جو مثال دی ہے اس میں بھی حکمت ہے. الحمد کا تو ہم معنی جانتے ہیں نا, الحمد کا معنی ہم جانتے ہیں, الف لام میم کا ہم معنی نہیں جانتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو معنی علم نہیں بھی نا تو وہ بھی پڑھے تو تب بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں. اگر مثال دیتے نا الحمد کی تو پھر کوئی کہنے والا محدث کوئی کہہ سکتا تھا, کوئی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ سمجھ کے پڑھنے سے متعلق ہے. لیکن اب یہ والا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ کوئی محدث یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سمجھ کر پڑھنے سے متعلق ہے. بغیر سمجھے بھی جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اللہ اللہ. پھر ظاہر بات ہے کہ جو سمجھ کے پڑھے گا اور پھر اس کو عمل کرے گا, پھر اس کی آگے تبلیغ و اشاعت کرے گا, جتنا معاملہ بڑھتا جائے گا اتنی نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی. اللہ اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جامع ترمذی میں بھی, مسند احمد, سنن دارمی میں بھی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول الرب, رب تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی اکرم کہیں کہ اللہ یوں کہتے ہیں, تو یہ حدیث قدسی ہے کہ یقول الرب, رب کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن و ذکری ان مسئلتی. اللہ اللہ.
جو قرآن حکیم کے اندر اتنا کھو گیا اور میرے ذکر کے اندر اتنا کھو گیا کہ مجھ سے مانگنے کی بھی اس کو فرصت نہیں، وہ ذکر ہی کیے جا رہا ہے، وہ ذکر میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے دعا بھی نہیں کر رہا، مانگ نہیں رہا مجھ سے، بس قرآن پڑھے جا رہا ہے، میرا ذکر کیے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو اس نے تو اب مانگا کوئی نہیں، وہ تو میرے ذکر کے اندر کھویا ہوا ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت کے اندر کھویا ہوا ہے، اس نے نہیں مانگا، لیکن جو مانگنے والوں میں سے بہترین جس کو میں نے دیا ہے، اس بندے کو میں خود وہ دے دوں گا، اس کے مانگے بغیر اس کو دے دوں گا، کیونکہ وہ مسلسل میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، میرا ذکر کرتا رہا ہے۔ تو جو باقی مانگنے والوں کو میں نے دیا ہے، ان میں سے جن کو بہترین دیا ہے، وہ بہترین اس کو بن مانگے مل جائے گا۔ اللہ اللہ، اور پھر فرمایا کہ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سائر الكلام كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم، باقی پوری کائنات کے جتنے کلام ہیں ان کلاموں کے اوپر اس کی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جیسے مخلوقات کے اوپر اللہ کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی صفت ہے نا، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کا باقی سارے کلاموں کے اوپر اتنا ہی درجہ ہے جتنا مخلوقات کے مقابلہ میں اللہ کی فضیلت ہے، اللہ جتنے افضل ہیں۔ اللہ اللہ، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت، ویسے تو روایات بہت زیادہ ہیں قرآن حکیم کی فضیلت میں نے صرف 10 روایات کا جو ہے وہ انتخاب کیا، تو 10ویں روایت جو ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ قال، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آتا ہے، یہ شفیع بن کے آتا ہے، سفارشی بن کے آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو، قرآن زیادہ پڑھا کرو، تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔